جی محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤمنون بالغیب اس میں فعل حرف ہے. مطلب یہ فعل ہے. فعل ہے. فعل کی کیا علامت ہے اس میں؟ اس میں جو ہے ضمیر لگی ہوئی ہے. کون سی ضمیر لگی ہوئی ہے؟ یہ جو واو ہے یہ. ہاں ضمیر مرفوع متصل کہیں گے. بات سمجھ آئیے. باقی سارے غور سے سنو بچوں. یؤمنون کے اندر کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. یہ واو ضمیر جو ہے یہ نہ کہو استاد جی شروع میں یا آئی ہوئی ہے یہ فلاں آئی ہوئی ہے. بعض نے لکھا ہوا ہے عطین کا آنا. دیکھ آپ پڑھو گے کہ جی فعل کی علامات مختلف، ہر بندہ مختلف طریقے سے کرواتا ہے کہ حروف عطین شروع میں آ جائیں یہ فعل کی علامت ہے. اس طرح اور چیزیں وہ آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یؤمنون آ گیا جناب علی. اچھا ضمیر مرفوع متصل آ گئی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو فعل ہے تو یہ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ 10 اقسام میں سے ہے امن یؤمن، یہ ہے ثلاثی مزید فی. ہاں یہ امنا نہیں ہے، یہ آمنا ہے. آمن کیا اچھا ہے؟ وہ جی ہاں جی قانون وجوبی قانون لگے گا. قانون لگ گیا تھا اصل میں جی تھا، اصل میں امنا تھا. جی جی امنا تھا. ٹھیک ہے. جی لیکن یہ کیا ہو گیا؟ آمنا ہو گیا. یہ حمزہ اس کے ساتھ آ گیا. آمنا. آمنا یؤمنو. یؤمنون. جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے ہو؟ نہیں ہم عثمان صاحب یہ ہم ضمیر نہیں ہے اس میں. اچھا یہ واو ضمیر جو تمہیں نظر آ رہی ہوتی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم کیا کرو اس میں سے ہم نکالتے پھرو؟ جو چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں وہ کرتے ہو؟ واو ضمیر ہے بھائی، ختم ہو گئی بات. جو ہے واو ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل بچوں، ضمیر مرفوع متصل 147 13 14 کے اندر بھی آ رہی ہوتی ہے. لیکن 1 اور 4 میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. 1 اور 4 میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، باقی میں آپ کو نظر بھی تضریبوں کے اندر جو ہے وہ انتا وہ آ جائے گی اس میں سے. وہ انتا ہی ہوتی ہے. ان سب میں نظر اس طرح نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے انتا، اور یہ آ جاتے ہیں اس میں سے. پھر ماضی کے اندر تو بالکل سیدھا سیدھا پتہ چلتا ہے، اور مضارع کے اندر جو ہے اس طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یؤمنون یؤمنون یہ ثلاثی مزید ہے. کیا آ گیا؟ باب افعال آ گیا. کیا آ گیا؟ باب افعال ہے. آمنا یؤمنو کیا آ گیا؟ باب افعال آ گیا. اچھا جی کیا آ گیا؟ باب افعال آ گیا. اچھا جی یہ یؤمنون ہو گیا، باب افعال آ گیا. آپ بتائیے کہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ اب تک میں سے کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ صحیح ہے. ہفت اقسام میں سے صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ صحیح کیوں ہے؟ اس میں حرف علت نہیں ہے کوئی، ہم، اور نہ ہی کوئی دو لیٹر ہیں، یا اچھا نہ سوری حمزہ ہے نا اس میں. دیکھیں یہ میں نے کیا کی ہے؟ یؤمنون تھا. ہاں یؤمنون اس کو اب یؤمنون بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ محموز ہاں محموز ہے محموز. یہ محموز ہے. ہاں یفعلون یؤمنون اس کو اب یؤمنون بھی پڑھ سکتے ہو. اچھا اور باقی لوگوں یہ قراتیں ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر یہ ہوتی ہیں، حمزہ کے قوانین بہت زیادہ وہ لگتے ہیں قراتوں کے اندر جو قرآن کو پڑھنے کے وہ ہوتے ہیں. تو اس کو اب یؤمنون بھی پڑھ سکتے ہو. یؤمنون یہ جوازی قانون ہوتا ہے. یؤمنون ٹھیک ہے نا؟ یؤمنون بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کو یؤمنون بھی پڑھا جا سکتا ہے. یؤمنون جھٹکے کے ساتھ حمزہ کی جو ہے وہ اس میں سے یؤمنون. ٹھیک ہے. تو یہ محموز الفاء ہے. اس کا مادہ کیا نکلے گا؟ حمزہ میم اور نون. تو یہ محموز الفاء ہے. اب تک سامنے سے یہ کیا آ گیا؟ یؤمنون بالغیب. جی حمزہ میم اور نون آ گیا. اچھا اب یہ مجھے بتائیے مرب مبنی ہے یہ مضارع ہے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ معرب ہے. مرب ہے جی جناب علی. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نون صاحب. نون نظر آ رہا ہے؟ نون صاحب نظر آ رہے ہیں تو پھر مضارع ہے مبنی ہے؟ نہیں یہ تو جو ہے سوری مضارع تو ہے، لیکن اس میں اب فعل مضارع کے جو ہے وہ دو صیغوں کے علاوہ باقی معرب ہوتے ہیں نا. تو نون نہیں آتا اس میں جو فعل مضارع جس کے آخر میں نون آ رہا ہو؟ اتنا مونس والا نون ہوتا ہے نا.
हाँ, नून जमा मुअन्नस हो तो फिर क्या होगा, वो मबनी होगा। नून जमा मुअन्नस नहीं है तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, वो हफ्स की तो आ जाएगी, रिवायत हफ्स के अंदर तो हम इसको युमिनूना बिलगैबी हमजा के उसके साथ पढ़ेंगे। मैं एक बता रहा हूँ, कुरान के वो पढ़ने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उसमें से जो है ना, बाकी उसमें से जो है ना, तो उसमें से ये जो है ना, युमिनूना जो है ये आ जाएगा। बाकी उसमें पढ़ा जा सकता है, लेकिन हफ्स के अंदर जो है फिर हमारा वो आ जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गया जनाब आली। तो ये क्या आ गया, फेले मुजारे है। जब ये फेले मुजारे है तो फेले मुजारे के इराब की 4 किस्में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? वो है, मुझे याद नहीं है वैसे तो। तीन जो शाबाश है। मुझे, जो ये है ना, क्या कहते हैं, मरफू, और क्या कहते हैं मजजूम, और मंसूब, ये मुझे याद है। वो जो आप चार जो बोले थे ना, मुजर्रद, और ये उस वक्त मैं मौजूद नहीं था और मैंने फिर देखा भी नहीं जाके। शाबाश है। तो फिर चलेंगे कैसे हजरत, कैसे काम चलेगा अगर पहले मुजारे की 4 किस्में याद, अराब की 4 किस्में याद नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा काम। जी, मैं देखूंगा इंशाल्लाह वो जो आपके नोट्स तो हैं। अब देख के, नोट से देख के बेशक खोल के बताएं कि आपके ख्याल में ये कौन सी किस्म बन रही है उसमें से, यू मिनूना, यू मिनूना। मैं एक देख के बताएं। मैं ये नहीं कहता आप लोगों से कि आपको जुबानी हो, आपको देख के पता भी हो तो तब भी बहुत है। जी, मैं ओपन कर रहा हूँ। जी, आ गया ये। अलामत मुजारे, जी जी जनाब अली किधर रह गए हैं? जी, सर मुझे पेज ही नहीं। बात रहा है फेर मुजारे चार किस्म पर है: मुफरद, सही, मुजर्रद, अज़मीर बारिश, मुफरद मुअत्तल, वावी, मुफरद मुअत्तल, अल्फी, अल्फी, सही या मुअत्तल मुश्तमिल पर ज़मीर अच्छा, बारिश। ठीक है। अब आपके ख्याल में ये युमिनूना कौन सी किस्म होगी? बाकी भी सारे गौर करो बच्चों, जो तो बाकी भी है ना जो वो है, भी जरा गौर करें। अच्छा, युमिनूना के अंदर से आप लोगों ने गौर करना है सबने। युमिनूना कौन सी किस्म होनी चाहिए? ये युमिनूना कौन सी किस्म होनी चाहिए? ये मुअत्तल तो है, ठीक है। उसके हम्म, बाद जो है, जो हरफ इल्लत है ना उसमें, नहीं, अलिफ वाव नहीं नहीं। मुफरद, सही, मुजर्रद, अज़मीर। हाँ, मुफरद, सही, मुजर्रद, अज़मीर बारिश। ये स्क्रीन को देखें जरा, स्क्रीन आप देखें, मैंने स्क्रीन शेयरिंग की ये हुई है। जी स्क्रीन बिल्कुल। को देखें कुछ। स्क्रीन देखी आपने? भाई ये चौथी किस्म है यार। देखें, सही या मुअत्तल मुश्तमिल पर ज़मीर बारिश। ज़मीर बारिश आपको नजर नहीं आ रही? वाओ, मैंने अभी अभी आपने पहचाना भी खुद ही था, आपने कहा था कि जी उस्ताद जी क्या है, वाओ है इसमें ज़मीर। ठीक है ना? और सही है ये जो था ना, सही नाहवियों का सही है ये। यू मिनूना क्या है, ये नाहवियों का सही है। सरफियों का तो क्या था, ये महमूस था।
یہ 4 قسمیں ہم کسی کر رہے ہیں، یہ نحویوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ صحیح ہے، معطل نہیں ہے. معطل تو یہ تھا کہ آخر میں اگر کیا آتا حرف علت ہوتا. یؤمنون دیکھو نا، یہ ہما یضربان و یدوان و یرزیان ایسے ہی جمع بھی آ جائے گا. یہ تو اس بات نون عربی کے ساتھ یضربون یدعون، ٹھیک ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، یرزون جو ہے اس میں سے آ جائے گا، جی 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 یرزونا جو ہے یرزونا. بالکل تو یہ جو ہے اس میں سے. تو اب یہ کس میں سے ہے؟ یہ حالت رفع کے اندر ہے، بالکل حالت رفع رفیع کے اندر ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ کیا ہے؟ حالت رفیع. اس بات رفیع نون رابی آ رہا ہے نا، جی اس بات بالکل نون رابی آ رہا ہے نا. بالکل حضرت سمجھا کریں کیا کر رہے ہیں، یؤمنون کیسے چلیں گے؟ اس بات نون رابی ہے یہاں پہ، حالت بالکل رفیع کے ساتھ ہے، رفیع ہے اس بات نون رابی کے ساتھ ہے. بالکل بات نون رابی آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چوتھی قسم آ گئی اس بات نون رابی. یہ حالت رفیع کے ساتھ ہے یؤمنون. اچھا مجھے یہ بتائیے، یؤمنون بالغیب آ رہا ہے، یؤمنون بالغیب. یؤمنون کے اندر یہ عامل کون ہے؟ یؤمنون یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ یؤمنون بالغیب یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ یؤمنون بالغیب یہ جو ہے یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ بتائیے. یؤمنون عامل کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنے والا ہے یا عمل کو قبول کرنے والا ہے؟ یہ جو ہے عامل سے خالی ہے، تو اس لیے جو ہے خلو میں عامل ہے. کس میں؟ یؤمنون میں یؤمنون میں خلو جی عامل ہے. تو کیا جی یہ خود یؤمنون عامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ہے اس آپ کے وقت اس خیال کا میں کوئی یؤمنون، آپ کے خیال میں یؤمنون معمول ہے یا عامل ہے؟ بتائیے. یہ یہ معمول معمول ہے تو ہے، معمول تو ہے. یا عامل ہے؟ معمول تو اور ہے خلو کا، آپ نے کہہ دیا. خلو کیا تھا؟ وہ عامل تھا. ہاں اور جو خلو ہے نے اس وہ نے کیا کی ہے؟ عامل کا حضرت یہ کیونکہ بالغیب متعلق ہو جائے گا اس کے ساتھ، تو اس کا ڈائریکٹ بالغیب. لیکن ہاں آپ تو کو یہ سب جو ہے پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے، مستجل لیکن آپ چیز کو نا وہ نہیں کر پاتے ہیں. یہی تو چیز ہے. میں یہی کہتا ہوں طلبا کو آتی ہیں چیزیں، لیکن وہ کیا نہیں کر رہے ہوتے، اس کو اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ بھائی جب یہ جار مجرور متعلق ہوگا اس کے ساتھ، یؤمنون کے ساتھ، اس کا مطلب ہے یہ عامل بھی ہے. جی کیا ہے؟ عامل بھی ہے عامل بھی ہے، ٹھیک ہے. بالکل. اور معمول بھی ہے. معمول کس کا ہے؟ خلو کا. بچوں سارے غور سے سنو، خلو کا معمول بن رہا ہے یؤمنون، کیونکہ یہ حالت رفع کے اندر ہے. حالت رفع کے اندر ہے. حالت رفع ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دو عامل کیا ہوتے ہیں؟ مانوی ہوتے ہیں. فعل مضارع جب حالت رفع کے اندر ہوگا تو عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے. یہ حالت رفع ہے نا، عامل ناصب جازم سے خالی ہے، تو فعل مضارع کو، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوا؟ معمول بنا. کس کے لیے؟ خلو کے لیے. اور یہ عامل بھی ہے. یہ بالغیبی، یہ جار مجرور وغیرہ مل کے نا یہ متعلق ہوتی ہیں. یؤمنون یہ فعل وغیرہ کے ساتھ متعلق بنتے ہیں. دراسات والوں جن کو نہیں پتا، اس میں سے یہ جار مجرور وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کی مثال کیا ہوتی ہے بچوں کی سی ہوتی ہے. یہ جار مجرور سارے غور سے سن لو. جار مجرور جو بھی ہوتے ہیں نا بچوں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مثال کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی سی ہوتی ہے. بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بچہ جب چلتا ہے تو ماں باپ کا انگلی پکڑ کے چلتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو بچے کا متعلق نکالنا پڑتا ہے کہ بچے نے کس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ جار مجرور بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی کی انگلی پکڑ کے کرتے ہیں، یہ چلتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہوتے ہیں. متعلق کا مطلب ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو یہ جار مجرور، یہ مرر تو بھی زیدن وغیرہ، تو جہاں پہ مرر تو جیسے جڑ گئے. یؤمنون بالغیب آیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ غیب کے اوپر. تو یہ بالغیب یہ جار مجرور تھا. بالغیب جار مجرور ہے. تو یہ متعلق کس کے ہوگا؟ یہ یؤمنون کے متعلق ہوگا. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ عامل بن گیا ہے. یہ کیا بن گیا؟ یہ کیا بن گیا؟ اس کا عامل بن گیا. اور خود کیا تھا؟ یہ معمول بھی تھا. کس کا معمول تھا؟ یہ خلو کے لیے معمول تھا پہلے. تو اس میں سے ہوتا ہے یوں عامل ہے بین طور کے فائل کو رفع دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اور یہ ہاں ٹھیک ہے نا. عامل بھی ایک تو یہ ہو گیا، جار مجرور متعلق ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا فائل کیا آ رہا ہے؟ رفع آ رہا ہے. یؤمنون کا فائل کیا آئے گا؟ مرفوع آئے گا. یہ واو اس کا کیا بنے گا؟ فائل بنے گا. یہ فائل بنے گا. یؤمنون کے اندر کیا بنے گا؟
واو فائل کیا بنے گا اس کا؟ فائل بنے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کیا, ام احمد نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا آپ نے. یہ فائل کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ جو یہ واو ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. آپ کہیں گے استاد جی مرفوع کہاں سے ہے, بتاؤ. چلیے جی میمن صاحب بتائیے, واو کیا ہے؟ واو فائل ہے, تو فائل تو مرفوع ہوتا ہے, رفع آتا ہے, تو اسے تو رفع کوئی نہیں آیا ہوا. جی حضرت وہ اسی اسٹیٹ یہ ہوتی ہے واو نون جو ہے وہ رفع میں کیا آتا ہے ہوتا نا. ہے؟ نہیں, واو نون کس نے سے کہہ دیا؟ وہ تو اسم میں آتا ہے, فعل میں تو نہیں آتا. سوری یہ وہ ہے کیا کہتے فائل ہیں. پہ رفع آتا ہے نا, فائل پہ جی رفع آتا ہے, تو یہاں پہ یہ واو پہ رفع کیوں نہیں ہے؟ یؤمنون بالغیب, اس کا فائل کون ہے؟ اس کا فائل واو ہے نا. جی واو فائل ضمیر. کیا ہے؟ جو واو ضمیر اس کا فائل ہے, تو جی بتاؤ پھر اس پہ رفع کیوں نہیں آیا؟ واو پہ تو یؤمنون کے اندر. اچھا میں ہاں اس کو کرتا ہوں, یؤمنون, تو واو تو ساکن آیا ہوا ہے, واو تو یہ ساکن آیا ہوا نہیں ہے. نہیں وہ یہ واو واو اگر ہو تو یہ رفع ہے, اگر یا ہو تو پھر جو ہے شاباش, وہ ہاں جی. وہ اسم تھا یا فعل کے اندر ایسا ہوتا تھا؟ یو منینا بھی کوئی آتا ہے, یو نہیں آپ منینا. کو نہیں پھر یہ جو ہے وہ یؤمنون. واو ما قبل ضمہ بھی نہیں ہوتا بچوں. ہاں نہیں وہ سارے نکل جاتا ہے حرفی اعراب بھی نہیں ہے یہ, منصوب اگر ہو حرفی اعراب, یا یہ نون سلامت ہے نا. لفظی اعراب بھی نہیں ہے یہ, لفظی نہیں اعراب بھی نہیں ہے. نون نون صاحب سلامت ہے نا, وہ جو ہم نے ابھی آپ نے دکھایا تھا کہ رفع میں اس بات نون عربی. وہ تھا وہ تو یو منونا کا تھا, حالت رفیع آ گیا نا, حالت رفیع آ گیا. جی اس کا فائل کون ہے؟ وہ واو ہے, وہ ضمیر ہی ہے جی نظر بالکل. آ رہی ہے ضمیر. میں لیکن واو کی وہ بات کر رہا ضمیر ہوں, جو یو ہے وہ منونا مبنی کی نہیں بات کر رہا. مبنی ہاں ہوتا یہ ہے. بولیں بھائی, یہ بولو استاد جی, یہ واو فائل ہے اس کا. واو کیا ہے؟ اس کا فائل ہے, اور وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے, مبنی ہے, اس لیے ہمیں کیا نہیں ہوتا؟ نظر نہیں ہے, چینج نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھیں گے استاد جی مرفوع ہونا چاہیے تھا فائل جو ہے, وہ مرفوع محلن ہو جائے گا. وہ فائل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مرفوع محلن ہو جائے گا. یؤمنون, واو ضمیر اس کا کیا ہے؟ وہ فائل ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ بالکل باقیوں کو سمجھ آئی ہے. باقیوں کو دیکھو بھائی, عقل جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے آپ نے, بس اس کو کیا بالکل آپ یوں سمجھو کہ ہر جگہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرو, کہ چیزیں جو ہے نا بس وہ کرو سمجھنے کے لیے. سمجھ آئیے؟ اب یہ نہ کہنا استاد جی اس میں حرفی اعراب ہے, وہ واو کے ساتھ تو اعراب آنا ہی نہیں ہے. کس نے کہا یہاں پہ واو کے ساتھ اعراب آنا ہے؟ یہ تو فعل مضارع کی ہم باتیں کر رہے تھے. یعنی نون اور یہ اس کی تو یؤمنون فعل, اس کا فائل کیا ہے؟ وہ واو ضمیر ہے. فائل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ فائل واو ضمیر ہے, تو اس میں سے وہ آ گیا. نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یؤمنون کی بجائے لم یؤمنو ہو جائے, اگر یؤمنون تو لم یؤمنو, لم یؤمن, لم یؤمنا, لم یؤمنو ہو جائے گا. دیکھو اب سارے غور سے دیکھو. جنہیں جی میمن صاحب اب جی سر. بتائیے, یہ لم یؤمنو کون سی حالت میں؟ ابھی لم یؤمنو کون سی حالت ہے اس کی فعل مضارع کے اعراب میں سے؟ یہ جزمی حالت ہے. حالت جزم. جزمی ہے. کون سی؟ یہ بھی چوتھی قسم ہی ہے, چوتھی جی قسم ہے, اور حالت جزمی ہے, اسقاط نون رابی کے ساتھ ہے. جی جی اس میں بالکل. بھی فائل کیا ہے بچوں؟ واو واو. ہی ہے. فائل کیا ہے؟ واو ہی ہے, لیکن کیا ہے؟ واو ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب واو ہی ہے تو اب کیا ہے؟ یہ بھی وہ مبنی ہے, تو اس لیے اس میں سے وہ ہو گیا, بالکل. فائل وہی مبنی ہے. جار مجرور مل کر نا متعلق ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. جار مجرور جڑتے ہیں, متعلق ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. چلیں اس کو دیکھتے ہیں آگے, اگر مجھے جار مجرور کی کسی دن میں اگر میں کروا دوں گا تو. اچھا جی, چلو جی جناب. حمید اللہ صاحب, حمید اللہ صاحب آ جائیے. میمن صاحب نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ بتا دیا. چلیں جی. اچھا جی, بالغیب ویقیمون, یقیمون. ٹھیک ہے جناب علی. اب آتے ہیں یقیمون.
حمیداللہ صاحب نے کیا پڑھا کیا ہوگا پہلے؟ جی استاد پہلے جی کیا صرف نہ پڑھا، صرف ناف کیا پڑھی ہے، کہاں پہ پڑھی ہے؟ ادھر ہی راولپنڈی میں۔ اچھا مطلب اولا پڑھی ہوئی ہے، اولا پڑھی ہوئی ہے، جی استاد، ہاں پڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے پھر تو آپ قانون وغیرہ چلا لیں گے. چلو جی، گزارا کر لیتے چلو۔ دراسات والوں کے لیے مشکل ہے، دراسات والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، باقی جنہوں نے اولا پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے. اچھا جی، آپ کے خیال میں یہ کیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ فعل ہے استاد جی، فعل کیوں ہے؟ اس میں ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ ہاں ضمیر مرفوع متصل ہے، اس لیے یہ فعل ہو گیا. اچھا جی، جب یہ فعل ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ مرب ہے مبنی ہے؟ یہ مبنی ہے استاد، یہ مبنی ہے. مبنی کیوں ہے؟ یہ مبنی کیوں ہے؟ مبنی استاد جی، اعراب اس کا بدلتا ہے نہیں سر، اعراب اس کا بدلتا رہتا ہے اس لیے مبنی ہے. نہیں یہ بدلتا نہیں بدلتا سر، نہیں ہے، ہاں نہیں بدلتا نا، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا، مبنی مبنی ہو جائے گا. اس کا اعراب نہیں بدلے گا. اعراب کیسے نہیں بدلے گا اس کا؟ فعل یقیمونہ مضارع یقیمونہ رہتا ہے. فعل مضارع استاد جی اعراب کے اعتبار سے یہ 4 قسم پر ہے. نہیں تو اعراب کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ یہ تو یہ نہیں بتائیں مجھے، بس یہ بتائیں یقیمونہ کیا ہے، مورب ہے مبنی ہے؟ بس میں یہ پورا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ مبنی ہے مورب ہے، بس مبنی ہے سر، مبنی ہے. مبنی کی کتنی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ مبنی کے ساری مبنی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ مبنی کی ساری علم النحو پڑھی ہوئی ہے؟ علم النحو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہو تو کھولیں علم النحو، فصل نمبر 4 مورب اور مبنی. فصل نمبر 4 ہوگی مورب و مبنی. فصل نمبر 4 علم النحو ہے، علم النحو کھولیں سامنے علم النحو. جی ہے، جو آپ نے سینڈ کیا سر وہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ علم النحو ایک کتاب کا نام ہے، علم النحو جی جی ہے وہ تو سر جی گھر میں کتاب تو کے موبائل اندر. میں تھے۔ شاباش ہے. اچھا، مبنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. جی مبنی کی سر 6 قسمیں میں نے کئی دفعہ بتائی ہیں. اس میں فعل ماضی، امر حاضر معروف تمام حروف. فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، ٹھیک ہے، اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن جب ترکیب کے بغیر واقع ہو. تو ان 6 قسموں میں جی سے یہ کیا بن رہا ہے؟ 6 قسم امر حاضر معلوم اور یہ دوسرے کون یقیمون امر سا؟ حاضر معروف ہے. یقیمون نہیں وہ یقیمون نہیں ہے سر، الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یہ اور کون سی قسم بتائی سر جی آپ نے ذرا فعل دوبارہ ریپیٹ؟ فعل ماضی امر حاضر معروف تمام حروف، ٹھیک ہے. فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا ہو اور اس میں غیر فعل متمکن اور ماضی اس میں ہے، متمکن، یہ فعل ماضی ہے. یقیمون کیا ہے؟ فعل فعل ماضی ماضی ہے. ہاں تو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اب ترجمہ میں آپ سے کرواؤں گا تو ترجمہ صحیح کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. نماز ہی کیا جی مطلب ہے؟ وہ لوگ جنہوں جی نے نماز قائم کی ہے، نماز قائم کرتے ہیں. جی سر، یہ ہدایت ہے. نماز قائم کرتے تو پھر یہ کیا ہے؟ ماضی یا مضارع ہے؟ مضارع مضارع ہے. مضارع آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضارع ہے استاد جی؟ ترجمے سے پتہ چلا ہے. ترجمہ نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے؟ ترجمے سے ترجمہ نہیں آتا نہیں، اگر ترجمہ نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے؟ ترجمے سے پتہ چل جاتا ترجمہ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے سیگا ہی تو پہچانتے. ترجمہ اس لیے تو ہم کیا ہوتا ہے، سیگا ہی پہچانتے ہیں تبھی تو ہم ترجمہ کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ نہ آئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟
پہلے عربی پڑھیں گے تو پھر ہم ترجمہ کریں گے، یا ہم ترجمہ کر کے پھر بعد میں عربی پڑھیں گے؟ بعض کا چل جاتا بعض اوقات تو واقعی چل جاتا ہے. وہ استاد جی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ طلبا کی کرامت ہوتی ہے. ہمارے استاد جی مفتی حسن صاحب جو ہیں وہ جی کہتے ہیں سر. کہ چاہے وہ صیغہ غلط بھی بتائیں لیکن ترجمہ صحیح کرتے ہیں. یہ تو طلبا کی کرامت ہوتی ہے، ترجمہ صحیح بتا دیتے ہیں اور صیغہ غلط بتا رہے ہوتے ہیں. جی سر. بھائی یہ مظاہرے ہے، مظاہرے کی ایک بہت جی بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ شاہ وغیرہ اس میں آ رہے ہوتے ہیں، حروف عطین جو ہوتے ہیں شروع میں، حمزہ تا یا نون جو آ رہے ہوتے ہیں نا جی شروع جی میں، یہ مظاہرے کی علامتیں ہوتے ہیں. عطینہ جن کو آپ کہتے ہو، عطینہ، جی. ٹھیک ہے نا. حمزہ تا جی یا نون جو ہے یہ علامت، یہ مظاہرے کی یہ علامت مظاہرے. ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جی سر. اچھا جی، یہ مظاہرے کی علامت ہو گیا. اچھا جی، اب یہ بتاؤ جناب علی کہ یہ یقیمون جب یہ آ گیا، مظاہرے آ گیا، تو جی. اب آپ کے خیال میں یہ کون سا وہ ہوگا؟ یہ شش اقسام میں سے کیا ہوگا؟ شش اقسام میں سے شش اقسام میں سے شش، یہ یفعلون کے وزن پر ہے سر جی. ہاں چلو چلو، جو فلونا کا وزن تو نہیں ہے لیکن چلو یہ جو ہے اس میں سے ثلاثی. یو فلونا، ٹھیک ہے چلو یو فلونا بن جائے گا. یو فلونا، یقیمونا سے، یو فلونا سے، بالکل یقیمونا، یو فلونا آ گیا. چلو یقیمونا، کاما، کاما یقومو ہوتا ہے، کاما یقیمو نہیں ہوتا، کاما یقومو ہوتا ہے، کام. کاما یقومو ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یقیمو ہے یہ تو. یقیمو، یقیمو کیا ہوتا ہے؟ گردان پڑی ہوگی میرے خیال میں، یہ تو پڑی بھی تھی، یہ پڑی بھی اس میں. قام یقوم اقامتن فهو قائم. کام یقوم اقامتن کیسے آتا ہے؟ کام یقوم تو کیا آتا ہے؟ قیامن آتا ہے. کام یقوم قیامن فہو قائم، قائم. اقامتن تو نہیں آتا کام یقوم سے. قام یقوم قائم فهو قائم. قائم. تو یہ تو یقیمون ہے نا، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید ہے. جی ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد جی. کیسے پتہ چلا آپ کو ثلاثی مجرد ہے؟ یہ تو یقیمون ہے. یہ جو اس کے اصلی حروف سے اسے پتہ. اصلی حروف سے تو نہیں پتہ چلتا میں اس میں سے. یہ اقام یقیم ہے، یہ باب فعال ہے. اچھا جی جی. کیا ہے؟ اقام، باب فعال سے. ہاں اقام یقیم اقامتن. ثلاثی مزید ہے سر. ہاں ثلاثی مزید ہے، یقیم ہے نا یہ. یقیم سے اصل یہ، اچھا بے جب حمزہ یہ وصل. یقیم ہے، اچھا جی ہاں. اب یہ یقیمون، اب آپ مجھے بتاؤ ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ اب پتہ چلے گا ہفت اقسام میں سے کیا ہے. اب تک سامنے سے ساجی ہے جوف. اجوف کون سا ہوگا؟ واوی ہوگا یا ای ہوگا؟ واوی. واوی کیسے آ گیا؟ یقیم نظر آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے آپ کو؟ اجوف نظر اجوف کیا آ رہا ہے آپ کو؟ یہی. جانا ہے. اجوف یہی سے. نہیں اجوف واوی ہے. اچھا واوی. ٹھیک ہے، اجوف اجوف. واوی ہے. یک ویمو تھا اصل میں. اب باقی کہیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا استاد جی؟ یہ لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے. دیکھو نا، کاما یقیمو سے قوم، کاما جو ہے قواما تھا اصل میں. کاما اصل میں کیا تھا؟ قواما، کاما سے. اور اقاما اصل میں کیا تھا؟ یہ اقواما تھا. اقواما، افعلا، اقواما. واو مفتوح تھا، ماں کا ساکن تھا، اس کا الف سے بدلا اس کو یک ویمو ہے.
یہ واو مکسور ہے ماقبل ساکن ہے، اس کی حرکت کو ماقبل کو دیں گے اور یہ واو ساکن آ جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یکیومو ہو جائے گا. یہ قانون لگا ہے یہاں پہ یکیومو. اب وہی میزان والا قانون لگے گا کہ واو ساکن و ماقبل کسرہ ہو تو یہ یا سے بدل جاتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یکیمو. اس کو کہتے ہیں یکیمو. یقیمونا جمع کا صیغہ. اچھا یہ جمع جی مذکر غائب کا صیغہ ہے، یقیمونا. یقیمونا اور باب فعال سے آ گیا. اچھا جی، جب یہ باب فعال سے آ گیا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس میں سے کیا بنے گا اپنے اب تک سام میں سے بھی ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسموں میں سے آپ کے خیال میں کون سی قسم بنے گی؟ یقیمونا بہت بڑی مثال میں اس کی میں آپ کو دے رہا ہوں. یقیمونا، یقیمونا، یقیمونا. میں بہت بڑی ایک وہ دے رہا ہوں آپ کو، ٹپ دے رہا ہوں، ایک وہ دے رہا ہوں، ہنٹ دے رہا ہوں. یہ چوتھی قسم استاد جی صحیح یا معطل مشتمل ہاں شاباش. ضمیر بارز. صحیح یا معطل مشتمل پر ضمیر بارز ہے. اس میں کیا ہے؟ ضمیر نظر آ رہی ہے. اب حالت رفع یقیمونا یہ حالت رفی میں، کیونکہ نون نظر آ رہا ہے ہمیں، حالت رفی اس بات نون نون اعرابی عرابی کے کے ساتھ. ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا، شاباش، گڈ، ٹھیک ہو گیا جناب علی. یہ اقامہ یقومو سے نہیں ہوگا، یہ اقامہ یقیمو سے. اچھا جی جی ٹھیک ہے نا، سمجھ آ اقامہ یقیمو سے. یقومون آتا ہے، اسے یقومون آتا ہے. چلیں جی، اور کون آئے گا جناب علی؟ اور اجرا کے لیے کوئی بندہ آ جائے بھائی، آ جاؤ یار، اس میں سیکھو گے. ایسے ہی بیٹھے رہے نا کہ جی. میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، زندگی میں ایک اصول بنا لیں، سیکھنے کے اندر نا کبھی شرم محسوس نہیں کرنی آپ نے. یہ ایک کام کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سیکھنے میں آپ نے کبھی شرم محسوس نہیں کرنی ہے. جس نے شرم محسوس کی نا، آپ یاد رکھو وہ کبھی علم نہیں حاصل کر سکتا. جو یہ رہے نا کہ میں کیا ہوں، نہیں میری بےزتی ہو جاتی ہے، اس کو کبھی نہیں آئے گا. ہم ہر فن کے اندر ماہر نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کہو کہ جناب کہ جی میں کیوں کسی سے سیکھوں؟ آپ بچوں سے بھی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو، آپ بچوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ دیکھو 4000 اساتذہ، فرماتے تھے کہ 4000 اساتذہ ہیں میرے. اور بھنگی صفائی کرنے والا جو ہوتا ہے، بھنگی اس کو کہتے ہیں نا، صفائی جو کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی میرا استاد ہے، اس سے بھی میں نے علم سیکھا. انہوں نے کہا کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیکھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. تو بھنگی نے کہا کہ جب وہ ٹانگ کھڑی کر کے پیشاب کرتا ہے تو کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالغ ہے. اور اس لیے امام صاحب نے پوچھا آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کیا نہیں کیا، شرم محسوس نہیں کی ہے. کسی کو فائدہ دینے کے اندر میں نے کبھی وہ نہیں کی ہے، کبھی وہ نہیں کیا کہ جی میں نے کبھی ناک جسے چڑھانا ہوتا ہے نا، وہ مستان کف، تو کہ میں نے کبھی ناک جس طرح چڑھانا ہوتا ہے کہ میں کیوں سکھاؤں کسی کو. نہ سکھانے کے اندر میں نے کبھی وہ معاملہ ایسا کیا، اور نہ سیکھنے کے اندر کبھی میں نے کوئی وہ آنے دی، شرم کو آنے دیا کہ ہو میں کیوں سیکھوں. یہ بات یاد رکھو. آپ کبھی بھی کوئی علم نہیں سیکھ سکتے ہیں. آپ کو ہمارے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے جو بانی تھے، جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی ٹانگ بھی کاٹی گئی تھی بغیر کسی اس کے. یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ان کی ایک شان تھی. اور تو ہاں میں نے خود سنا ہے، میں نے کسی اور سے نہیں، میں تو ایک سامنے بیٹھ کے. تو ایک بزرگ تھے، ہاں، تو ان سے ٹیکسلا کے اندر ہوتے تھے. یہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. تو میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے، ٹھیک ہے نا، میں نے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا بزرگ اس صدی میں کوئی نہیں دیکھا.
وہ کہنے لگے کہ میں نے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا بزرگ اس صدی میں کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اور مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوا کیا ان کے ساتھ، انہوں نے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا خط لکھا اصلاح کے لیے، جب خط لکھا اصلاح کے لیے تو حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرطیں لگائی تھیں کہ اصلاح آپ کی قبول کروں گا لیکن 3 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ، اور یہ مفتی تھے اور یہ مدرسہ چلاتے تھے، بہت بڑے وہ تھے، سارا کچھ ان کی وہ تھی، اچھا خاصا ایک بڑا نام تھا ان کا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ دورہ حدیث دوبارہ کریں گے دارالعلوم دیوبند کے اندر آ کے، پہلی شرط یہ ہے کہ ایک اس میں سے. دوسری شرط یہ تھی کہ جناب آپ کیا ہیں، آپ کی 2 بیوی ہیں اور آپ پتہ نہیں دونوں بیویوں کے درمیان میں انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دونوں بیویوں سے لکھوا کے بھیجیں مجھے کہ جی آپ دونوں کے اندر انصاف کرتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ شریعت کا حکم ہے، دونوں بیویوں کے درمیان جو جس آدمی کی 2 بیویاں اور وہ انصاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ فالج زدہ آئے گا، اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی. اتنا سخت وہ ہے کہ اگر انصاف نہ کرے کوئی بیویوں کے درمیان میں. کہ آپ کی 2 بیوی ہیں اور آپ پتہ نہیں انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو پہلے ان سے لکھوا کے بھیجیں. 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، آپ نے میری بات ہے یہ ادھر کے تھے ٹیکسلا سائیڈ کے تھے، ٹیکسلا سائیڈ کے تھے، تو پڑھنے کا جو سٹائل تھا تجوید کا، جو قرآن مجید کا وہ پڑھنے کا عام سادہ انداز سے پڑھا کرتے تھے. تو آپ کی تجوید جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی تھے بہت بڑے، آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی ماہر قاری سے مشق کریں گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے نا، ماہر قاری سے مشق کر کے پھر مجھے جو ہے نا وہ کریں گے، بتائیں گے آپ. تو اگر آپ کو منظور ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو حضرت نے لکھا خط کے اندر کہ کہا کہ حضرت مجھے 3 شرطیں قبول ہیں. دارالعلوم دیوبند جا کے دوبارہ 1 سال کیا کیا، دورہ حدیث کیا. دوسرا کہ جی بیویوں سے لکھوا کے بھی بھیجا. اور تیسرا یہ کہ جی قاری صاحب کے پاس جا کے الف باتا سیکھتے تھے، الف باتا کے اس کو کیسے ادا کیسے کرنا ہے. اور مزے کی بات کیا تھی، الف باتا جو سیکھتے تھے وہ یہ تھا کہ بچوں، وہ جیسے ناظرہ نہیں پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے اور جس سے سیکھتے تھے وہ ان کا شاگرد تھا. جن قاری صاحب سے سیکھتے تھے وہ کیا تھے، وہ اپنے شاگرد تھے اور ان کے پاس جا گیا کرتے تھے جا کے الف باتا. اور جو بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے سارے ادھر بیٹھے ہوئے اور یہ بڑی عمر کے بزرگ آدمی اور اتنی بڑی شخصیت آ کے کیا کر رہی ہے، الف باتا سیکھ رہی ہے. کہ جی کیسے حروف کو ادا کیسے کرنا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگوں کی تجوید جو ہوتی ہے نا، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں تجوید ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، مخارج اور صفات وغیرہ ادا نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا. تجوید حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے یہاں بڑا زور تھا اس چیز کے اوپر. تو جا کے اپنے شاگرد سے جا گیا کرتے تھے، بیٹھ کے سیکھتے تھے. اور بچوں کے اندر جو ہیں میں نے جن سے جو قاری صاحب مجھے مشق کرواتے تھے، اب ظاہری بات ہے وہ میری عمر کے آدھی عمر کے ہوں گے، مجھ سے عمر میں آدھے ہوں گے کم سے کم جو ہیں. لیکن مجھے نا دل میں ایک وہ ہوتا تھا یار کہ دیکھو اب تم جو ہے نا، اور باقی لوگ بھی موجود ہیں سارا کچھ، اور اس میں سے جی بعض دفعہ یہ شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ جی اس میں سے کہ اب اگر باقیوں کو پتا تھا کہ جی یہ جامع شفیہ کے اندر وہ ہیں مفتی ہیں، تو اب یہ شرمندگی ایک محسوس ہوتی تھی کہ دیکھو اگر میں نے تھوڑی سی غلطی کی کسی جگہ کے اوپر تو وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ کیسے وہ ہیں مفتی ہیں اور جو ہے نا اپنے اس میں سے کہ ان کو تجوید کے اندر جو ہے نا یہ یہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں. تو اب دل کے اندر یہ چیزیں جو ہے تو مجھے یہی، پھر میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی سیکھنے میں کیا نہیں کرنی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا
کہ میں نے کبھی سیکھنے کے اندر ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کبھی میں نے کسی سے بھی کوئی چیز سیکھی تو اگر دل میں آیا بھی تو میں اس شرم کو کیا کر دیتا ہوں، سائڈ پہ کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں سائڈ کرو بھائی، اس کو سیکھو. تبھی تو جا کے بڑی عمر کے اندر جو ہے وہ میں نے وہ کر لیا کہ جی اساتذہ کھڑے کر رہے ہیں، چلو جی جاؤ جی کھڑکیوں میں کھڑے ہو جاؤ، جا کے فلاں ہو جاؤ. میں کہوں جی استاد جی میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، آپ مجھے سزا کے طور پہ کھڑکی میں کھڑا کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا یہ دیکھیں میری داڑھی کے بال سفید ہوئے ہیں، اور کچھ تو خیال کر لیں آپ جو ہے. میری داڑھی کے بھی بال سفید ہیں، آپ کچھ تو خیال کر لیں آپ جو ہے. میں جب شیخ موسیٰ عراقی صاحب کے پاس تھا تو اس وقت بھی داڑھی کے بال سفید تھے، تو وہ میرا بڑا خیال کرتے تھے، لیکن مجھے اس چیز پہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں میرے رعایت کرتے ہیں. یقین کریں کہ یہ میری رعایت کیوں کرتے ہیں، کہ میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے جو ہے نا یہ میری رعایت کرنے لگ پڑے ہیں. بندے کو سیکھتا نہیں ہے آدمی. مانکوٹ میں تھا، میں نے استاد جی کو بتایا نہیں تھا کہ میں کیا پڑھ کے آیا ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو وہ کہیں گے کہ چلو اچھا یہ اتنا پڑھ کے آیا ہے تو اس کا میں تھوڑا سا لحاظ کر لوں کہ انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد آیا ہے فلاں ہے. میں ان کو نہیں بتایا، بالکل نہیں بتایا. کہ ہوتا ہے نا وہ بعض دفعہ استاد ذرا وہ انگریزی تعلیم کی وجہ سے کچھ خیال کر لیتے ہیں کہ چلو یہ اس بندے کو اگر سزا دیں گے تو کہیں، جس کو انگریزی طبقہ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا وہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا ہمیں سزا مل رہی ہے فلاں ہو رہا ہے. میں جب مدرسے میں پہلے دن آیا، میرے دوست ہیں مفتی احسن ظفر صاحب، سنہا کے ڈائریکٹر ہیں اس وقت، سنہا حلال فوڈز کے اندر، آپ جانتے بھی ہوں گے اس میں سے جو ہیں سنہا کے، تو میرے استاد تھے. انہوں نے مجھے پہلے دن کھڑا کیا. میں کہوں کہ حضرت کیا ہو گیا آپ کو، دوستی کے اندر آپ یہ حساب ہوگا کہ کچھ تو خیال کریں آپ، میرا آج پہلا دن ہے. صرف کے اندر ہی وہ تھا باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب پالا یا فلچوں ضرب و زن مارنا ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الامر منه اضرب تضرب يضرب يضرب والنهي عن لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب ولا منه مضرب مضربان مضارب مضرب مضرب مضربان مضارب مضارب مضرب افل تفصيل مذكر منه اضرب وضربان اضربون اضارب وضرب والمؤنث منه ضرب ضربان ضربيات ضرب ضريب في تاجيب نوا اضربه اضرب به وضرب يضربات. یہ پہلے دن سبق تھا میرا. اب یہ تو کسی بندے کو دے دو تو وہ تو چکرا جائے گا پہلے دن ہی، جو ہے پہلے دن ہی چکرا جائے گا کہ بھائی میں کدھر گیا ہوں جو ہے. اب میں تو گھبرایا ہوا کہ جی یہ کر کیا رہے ہیں. پہلے دن میں نے پورے ایک دن میں صرف یہ یاد کیا باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں الضرب و زدن مارنا. تو میں پہلے دن تو یہی ان سے پوچھتا رہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب. میں کہتا یہ کیا مجھے بتائیں. نہیں یہ یاد کرنا ہے تم نے، یاد کرو. تو ایک دن میں تو مجھے صرف اتنی ایک لائن یاد کی تھی میں نے. تو میں اگر اس وقت کیا ہوتا، میں اس وقت اگر وہ ڈر جاتا، نہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، تو پھر میں گیا تھا. اس لیے کبھی سیکھنے میں یاد رکھو کبھی شرم محسوس نہیں کرنی ہے، جتنی مرضی سے بڑی سزا ہو. سیکھنے میں کبھی وہ نہیں کرنی. جس دن آپ وہ ہوگے نا کہ نہیں جی سیکھنے کے اندر آپ نے کہا کہ نہیں جی میرے ساتھ تھوڑی سی آپ نے وہ کریں، رعایت کریں، جب آپ کے ساتھ رعایت ہونے لگ پڑی اس کا مطلب ہے آپ کیا ہو جاؤ گے، آپ سمجھو کہ آپ کی وہ ہو گئے، آپ نہیں سیکھ پاؤ گے. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اب آپ کو اچھا جی. اب بعض ہوتے ہیں طلبا ہوتے ہیں، میں خود دیکھا ہے بعض دورہ حدیث کر کے آپ ان سے کہیں استاد جی وہ ہم نے جو ہے نا بس کچھ پڑھا ہوا ہے وہ بھائی آپ کوئی بات نہیں. آپ نے اگر مثال کے طور پہ آپ پورا درس نظامی بھی کر گئے، اگر کوئی عبارت نہیں آتی ہے پریشان نہ ہو، کوئی نہیں، سیکھنا شروع کرو. ابھی
آپ سیکھیں گے تو تب کیا ہوگا جو ہے نا آپ وہ اپنی شرم کو وہ کریں گے، سائڈ پہ کریں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اور علم کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ محنت کے ساتھ ہوتا ہے. اب کسی ایک فن کے اندر آپ نے محنت نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس فن کو اس طریقے سے نہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھو بچے کیوں جلدی سیکھتے ہیں؟ بچوں کے اندر نا وہ شرم کا جو مادہ ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے. بچے اس لیے زبان جلدی سیکھ جاتے ہیں. بڑے لوگ زبان نہیں سیکھ پاتے ہیں کیونکہ بڑا جو ہے نا وہ شرماتا رہتا ہے. میں غلط نہ بول جاؤں، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، میں غلط بولوں گا تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے. بچے کو آپ دیکھیں گے نا تو بچہ کتنی غلط بول رہا ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں وہ اردو، اس کو ہم بڑے ہنسی مذاق کے اندر وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، بچے نے چلو یہ لفظ بول دیا فلاں ہوا، تو بچے کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو چیزیں ہیں نا اس میں سے، اور ایک چیز آپ سمجھتے ہو نا کہ ایک ہم سمجھتے ہیں یار اچھا ہمارے اوپر نا پوری دنیا کی جو ہے نا ایک کیا ہوتی ہے، پوری دنیا کی ہمارے اوپر نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگ کیا ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اس کو ایک چیز ہوتی ہے اس کو اس میں بھی کہتے ہیں اسپاٹ لائٹ. آپ کہیں جا رہے ہوتے ہو نا تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہو اسپاٹ لائٹ سمجھتے ہو. اسپاٹ لائٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ اسٹیج کے اوپر جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک لائٹ روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں جہاں وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس جگہ کے اوپر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ جہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایسے سے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی نظر کیا ہے، وہ میرے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب ساری دنیا شاید مجھے دے. آپ نے کپڑے اگر آپ کی کپڑوں میں اگر تھوڑا اوپر بھی ہلکا سا بھی ہوتا ہے نا، کپڑے تھوڑے سے استری نہیں ہے، کسی جگہ سے کوئی چنٹ پڑ گئی ہے کچھ ہو گیا تو آپ سمجھتے ہو ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میرے کپڑے جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے نا کسی جگہ کے اوپر اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ آپ یہ سمجھ رہتے ہو. اور آپ کو پتا ہے دیکھ رہی ہوتی ہے دنیا، آپ کو دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی ہے. اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کیجیے گا اسپاٹ لائٹ افیکٹ کو، یہ کتنی دنیا میں دیکھ رہی ہوتی ہے. کتنی دنیا میں دیکھ رہی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بہت کم آبزرو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی خامیاں بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہاں یہ جو ہے نا ٹھیک ہے. یہ سوال جو آ گیا کہ یہ عامل بھی ہے تو واؤ کے اندر کیا کر رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے نا، یہ فائل یوں کہہ لو. بس جار مجرور کے اندر بھی، جار مجرور بھی اس کے متعلق ہو رہا ہے، واؤ کے اندر بھی وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چلو بچوں بس اس کو پھر انشاءاللہ. تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، اور یہ چیزیں جو ہے نا سیکھنے کے اندر کبھی بھی وہ نہ کریں. سیکھیں جتنا زیادہ سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا سیکھیں. ٹھیک ہے نا. چلو چلیے بچوں ٹھیک ہے. چلیے السلام علیکم.